مسیح کو صلیب پر دیا گیا اور نہایت کربناک حالت میں بڑی اذیتناک اور شرمناک موت سے اس کو ہمکنار ہونا پڑا، اور پھر اس کے بعد اسے یہودی طریقے کے ساتھ دفنایا گیا، کفنایا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک غار کے اندر اس کی لاش کو رکھ کر ایک بڑا بھاری پتھر اس کے منہ پر لڑکا دیا گیا۔ میرے عزیزو، صرف یہ پتھر اس کی قبر پر نہیں، یہ پتھر اس کے شاگردوں کے جذبات پر بھی پڑ گیا، یہ قبر ان کے شاگردوں کے ایمان پر بھی پڑ گیا، اور ان کا ایمان ڈگمگانے لگا، ان کی امیدیں ٹوٹنے لگی، اور ان کے جذبات بالکل چکنا چور ہو گئے، اور ان کے اندر خوف آ گیا، ان کے اندر پریشانی آ گئی، ان کے اندر شکست اور محرومی اور شرمندگی اور غمگینی اور اداسی ان کے اندر آ گئی۔ ان کا یسوع قبر کے اندر محدود تھا، اور وہ بھی کسی کمرے کے اندر خوف کے مارے ہوئے، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، محدود ہو چکے تھے۔ لیکن پھر تیسرا دن آتا ہے، لیکن پھر تیسرا روز آتا ہے، فتح کا دن آتا ہے، تو فتح کا نور پھوٹ پڑتا ہے، یسوع فتح ہوتا ہے، پتھر لڑک جاتا ہے، موریں ٹوٹ جاتی ہیں، قبر کا زور ختم ہوتا ہے، کفن خالی ہو جاتا ہے، پہرے داروں پر خوف چھا جاتا ہے، اور یسوع جلالی بدن کے ساتھ جی اٹھتا ہے۔ عید قیامت المسیح مبارک ہو۔ اب یسوع جلالی صورت میں اپنے دو شاگردوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ آج ہم سیکھیں گے کہ یسوع جی تو اٹھا ہے، لیکن جی اٹھا یسوع، یہ زندہ یسوع ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کے کیا تقاضے ہیں، وہ اس تمام حوالے کے اندر ہم دیکھیں گے، اس پر غور کریں گے۔ تو یسوع مسیح کے یہ دو شاگرد، جس میں سے ایک کا نام یہاں پر کلیوپاس ہمارے سامنے آتا ہے، بڑے غمگین سے، بڑے دکھی سے، بڑے پریشان سے اماوس کے راہ پر جا رہے تھے۔ یہ گاؤں لکھا ہے کہ یروشلم سے 7 میل کے فاصلے پر ہے۔ اب سفر کر رہے ہیں، مسافر ہیں، لیکن پریشان ہیں، دکھی ہیں، کیونکہ ان کا یسوع 3 دن پہلے مصلوب ہو گیا، اور اس کی قبر پر پہرے لگے ہوئے تھے، وہ مرا ہوا تھا، وہ کفن میں جکڑا ہوا تھا، اس کے باوجود بھی اس کی لاش نہیں ملتی، ابھی تک اس کی لاش کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ موریں ٹوٹی ہوئی مل گئی ہیں، پتھر لڑکا ہوا مل گیا ہے، کفن بھی مل گیا ہے، لیکن کفن میں یسوع نہیں ہے، صرف کفن ہی کفن ملا ہے۔ یسوع کہاں ہے؟ یسوع کہاں ہے؟ وہ اس پریشانی میں کہ یسوع کی کم از کم لاش ہوتی تو ہمیں چلو دیکھ کے اولا منہ دیکھتے رہتے، اس پر خوشبوئیں لگاتے رہتے، اس کو ہم اتروا لیتے، اس کا کچھ نہ کچھ کر لیتے، لیکن وہ لاش بھی کسی نے چرا لی ہے، غائب ہو گئی ہے، اور یسوع کے کلام کو بھول گئے، یسوع کے دعووں کو بھول گئے، یسوع کی باتوں کو بھول گئے کہ یسوع نے کہا تھا کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ اب وہ پریشانی کے عالم میں اماوس کی طرف، اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں، اور آپس میں یسوع مسیح کے دکھوں کو، یسوع مسیح کی باتوں کو ڈسکس کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ وہ لکھا ہے وہ بات چیت اور پوچھ پاچھ کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ دو مسافر ہیں اور یسوع کی باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں، تو یسوع مسیح، زندہ مسیح، وہ مکاشفے کے ساتھ بھرا ہوا جلالی بدن کے اندر ان کے ساتھ ہو لیتا ہے، کیونکہ اس کے کلام میں لکھا ہے جہاں کہیں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہو، میں ان کے درمیان میں موجود ہوں گا۔ اب یسوع مسیح اماوس کی راہ کے مسافروں کے درمیان میں موجود ہے، کیونکہ وہ یسوع مسیح کی بابت بات چیت کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اور یسوع مسیح اپنے آپ کو ظاہر کیے بغیر ان کے ساتھ گویا تیسرا مسافر شامل ہو جاتا ہے۔ غمگینی کے اس سفر میں، دکھوں کے اس سفر میں، ان بوجھل قدموں کے ساتھ یسوع مسیح کے قدم بھی شامل ہو جاتے ہیں،
اور یسوع مسیح ان سے پوچھتا ہے یہ کیا باتیں ہیں جو تم آپس میں کرتے ہو؟ یہ کیا ٹاپک آف ڈسکشن آپ کا کیا ہے؟ کس پر گفتگو ہو رہی ہے؟ انہوں نے حیرانی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا یروشلم میں تو اکیلا مسافر ہے؟ تجھے نہیں پتا اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے؟ تجھے نہیں پتا یسوع ناصری مصلوب ہو گیا ہے؟ وہ خدا کے نزدیک اور امت کے نزدیک کام اور کلام میں قدرت والا نبی تھا. اتنی عظیم شخصیت تھی. ہفتہ پہلے اس کا پام سنڈے منایا گیا تھا. ہفتہ پہلے اس کے معجزات کا ذکر تھا. ہفتہ پہلے اس کی بادشاہی کے نعرے لگ رہے تھے. اسے ہمارے سیاسیوں نے مل کر، ہمارے مذہبی لوگوں نے مل کر، ہمارے حکمرانوں نے مل کر اسے قتل کروا دیا ہے، مصلوب کروا دیا ہے اور اس کی قبر پر گئے ہیں. تو آج اس کی عورتیں ہماری کچھ گئی ہیں، وہ انہوں نے آپ کی ایک اور خبر سنائی ہے کہ اس کی لاش بھی غائب ہے. ادھر وہ فرشتوں والا کوئی سٹوری چل رہی ہے. اسی تے بھائی بڑے پریشان ہاں، ساڈا یسوع گم ہو گیا ہے اور ہمارا یسوع مصلوب ہو گیا ہے. اور اس غم کے اندر، اس کمزور ایمان کے اندر یسوع مسیح کو انہوں نے اپنی ساری بپتا جو ہے وہ سنائی ہے. اور یسوع مسیح نے ان کے ساری بات چیت کو سنا ہے. اور ہمارا یسوع زندہ ہے جو ہماری گفتگو کو، ہماری بات چیت کو سننے پر قادر ہے. وہ کوئی بت نہیں ہے، وہ کوئی جامد نہیں ہے، وہ کوئی قبر میں پڑا ہوا مردہ نہیں ہے. وہ زندہ یسوع ہے جو ہماری حالت کو سنتا ہے. آپس میں ڈسکس کرنا اچھا ہے، آپس میں بات چیت کرنا اچھا ہے، لیکن آج زندہ یسوع چاہتا ہے کہ تیرے دل کی جو حالت ہے، تیرے دل کی جو غمگینی ہے، تیرے جو اندر کے مسائل ہیں، تیرے اندر جو غم ہے، جرم ہے، خطا ہے، احساس محرومی ہے، احساس جرم ہے، مایوسی ہے، خوف ہے، ڈپریشن ہے، جو کچھ بھی ہے تو اسے یسوع کے سامنے کھول دے. میری ماں کہا کرتی تھی یسوع مسیح کا کندھا ایک ایسا کندھا ہے جس پر ہم اپنا سر رکھ کر، اپنا منہ رکھ کر رو سکتے ہیں اور اس کے سامنے اپنے دل کا حال کھول سکتے ہیں. کبھی کوئی کندھا آپ کو ایسا نہ ملے کہ جس پر آپ سر رکھ کر رو کر اپنے دل کا حال کھول دیں. تو میرے عزیزو، یسوع مسیح وہ زندہ کندھا ہے جس کے اوپر آپ رو سکتے ہیں، آپ اپنی غمگینی کو انڈیل سکتے ہیں. اور یسوع چاہتا ہے کہ وہ آج آپ کی غمگینیوں کو آپ کی غمگینیوں کو سنے. اس نے بڑے صبر کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ ان کی ساری غمگینی کو سنا. جب ہم اپنے حالت کو، اپنے حالات کو، اپنے جذبات کو یسوع مسیح کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو زندہ مسیح ہماری مدد کرتا ہے. وہ ہمیں صبر اور اطمینان بخشتا ہے، ایسا اطمینان جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی، ایسا اطمینان جو بیان سے باہر ہے. وہ اطمینان ہمیں ایمان سے حاصل ہوتا ہے. اور ایمان کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ مسیح کے کلام کو سننے سے. ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. اب پہلے انہوں نے یسوع مسیح کو سنایا، یسوع مسیح سے بات کی، زندہ مسیح سے گفتگو کی، زندہ مسیح کے سامنے اپنے حالات کو، اپنے دل کی حالت کو انڈیلا ہے. اور اس کے بعد یسوع مسیح ان سے ہم کلام ہونا شروع ہوتا ہے. ہاللیلویہ.